فرسٹ ایئر کی چوتھی نظم میدان کربلا میں صبح کا منظر میر انیس کا آخری 5واں بند ہے۔ چیونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار، اے دانہ کش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار، یا حیو یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار، تسبیح تھی کہیں کہیں تحلیل کردگار۔ مرثیے کے ابتدائیہ کے ان اشعار میں صبح عاشور کا منظر منفرد انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ چیونٹی ان الفاظ میں مصروف مناجات تھی، اے کمزوروں تک ان کا رزق بہم پہنچانے والے رب، میں تجھ پر قربان ہو جاؤں۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے بے نوا انصار کی اقتداء میں ہر چیز ذکر الہی میں مصروف تھی۔ اسماء الحسنی الہی کا ذکر جاری تھا، پاکیزگی رب اور ذکر توحید الہی کا ورد زبان زد عام تھا۔ تلوار پر خون کی فتح کا دن سامنے آ رہا تھا۔ بقول شاعر، جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ چیونٹی کے دسبہ دعا اور تعریف پروردگار میں محو ہونے کا تصور۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر وادی نمل میں داخل ہوا تو ایک چیونٹی اپنے اگلے پاؤں کو ہاتھ قرار دے کر بجانب فلک بلند کر کے دعا مانگ رہی تھی، اے خدا انسانوں کی خطاؤں کی سزا ہمیں تو نہ دے، ابر برسا۔ میدان کربلا میں صبح کے وقت چیونٹی ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی تھی، اے کمزور مخلوقات کے رازق، تیری صفات پر قربان ہو جاؤں، تو نے رزق کے اسباب سب فراہم کر دیے ہیں۔ چرند و پرند سب تیرے ثناخواں، تیری حمد کہتی ہے ساری خدائی۔ چیونٹی ایک چھوٹی اور کمزور مخلوق ہے، نواس رسول جگر گوشہ بطول، ہستی با اصول سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کا لشکر شجر اسلام کے اپنے پاکیزہ لہو سے آبیاری کے لیے تیار تھا۔ عزائم اور حوصلے تو آسمان کو چھو رہے تھے، مگر عددی حوالے سے کمزور لشکر تھا۔ ایک طرف 72 جانثاران اسلام تھے تو دوسری طرف ہزاروں افراد کا لشکر اعداء تھا۔ ندائے حق یوں بلند ہو رہی تھی کہ اے خدا تیری صفت رزاقیت پہ قربان ہو جائیں کہ تو نے ہمیں وہ روحانی و فکری رزق عطا فرمایا کہ عددی قلت کے باوجود ہم باطل یزیدیوں کے مقابل ڈٹ گئے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میدان کربلا میں ہر شے ذکر الہی میں مصروف تھی، یا رزاق یا حی یا قدیر کی ہر طرف پکار تھی۔ کوئی رب کی پاکیزگی بیان کر رہا تھا تو کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ یا حی اے زندہ، اے ہر چیز کو زندگی بخشنے والے، اے وہ خدا جو اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج نہیں، مگر ہر زندہ وجود اپنی زندگی کے لیے رب کا محتاج ہے۔ اے ہر شے پر قدرت رکھنے والے قادر مطلق رب، اے پاک و پاکیزہ اور اے واحد و احد خدا، تو ہی لائق حمد و ستائش ہے۔ یہ تھا لشکر امام کا انداز ذکر خدا۔ بقول شاعر، حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یک حسین رقم کرد دیگر زینب۔ طائر ہوا میں مست، ہرن سبزہ زار میں، جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچھار میں۔ میدان کربلا میں صبح عاشور کے وقت پرندے ٹھنڈی ہوا میں مست ہو کر اڑ رہے تھے، ہرن سبزہ زار میں خوش تھے، جنگل کے شیر اپنے پناہ گاہوں میں آواز بلند کر رہے تھے۔ سب پرندے اور جانور اپنے رب کی تسبیح و تعریف میں مصروف تھے۔ ہر طرف ذکر الہی جاری تھا، ہر وجود اپنے انداز میں اور اپنی آواز میں عبادت الہی میں مصروف تھا۔ انسان زمین پہ محو، ملک آسمان پر، جاری تھا ذکر قدرت حق ہر زبان پر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے انصار بے مثل اخلاص کے مالک تھے، وہ اپنی جان دین اسلام کی بقا کے لیے قربان کرنا چاہتے تھے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اذن شہادت طلب کر رہے تھے۔ ان کا دعویٰ کچھ یوں تھا، اے ہمارے پیارے رسول کی نشانی، یا امام آپ ہمیں ایک بار میدان جنگ میں جانے کی اجازت تو دیں، ہم دشمنان اسلام پر یوں وار کریں گے جیسے پرندہ اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ ذوق حصول شہادت سے انصار الحسین یوں سرشار تھے جیسے ہرن سبزہ زار میں مست ہو۔